نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس چیز پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور آج کے دور کی، آج کے نوجوانوں کی یہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے وہ قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے، نوجوانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کی آخر کیا وجوہات ہیں، کیا ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن سے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، کم و بیش، بہت سارے نہیں پڑھتے لیکن کچھ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی کچھ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں؟ تو میرے چینل علم مکنون کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، انشاءاللہ ڈسکشن چلتی رہے گی۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بنیادی اترا، اس کا جو طرز بیان ہے وہ تقریری ہے، تحریری نہیں ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ فیلنگز، ایکسپریشنز، ادب، اس سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی احساسات اور جذبات سے یہ بھرا ہوا ایک کلام ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام کی صورت میں اترا تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ یا پریشانی درپیش آتی تو اسپیسیفک اس مسئلے یا پریشانی کے لیے جو ہے وہ آیت اترتی تھی یا کوئی صورت پوری کی پوری اترتی تھی، اس لیے وہ اثر رکھتی تھی۔ تو قرآن کی ہر صورت، ہر آیت جو ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ یہ ایک کلام ہے، لیکن آج کل ہم جو ہے اس کو لوگوں کو سمجھانے کی بجائے، تقریر کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے بس اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ نہ اس کے ادب کا ہم سمجھ سکتے ہیں، اس میں کہ کیا ادب بتایا جا رہا ہے، نہ ہم اس کی فیلنگز کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ان کے اس آیت کے جو جذبات ہیں، جو اس کی روح ہے اصل، اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا پہلو یہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو تحریری صورت میں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ تقریری صورت میں ہے، سپیچ کی صورت میں۔ دوسرا عنصر جو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظی ترجمے ہیں، ان ترجموں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اصل اثرات جو ہیں وہ قرآن کے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ لفظی ترجمے جو ہیں وہ انسان کو صرف یہ تو ہیلپ کر سکتے ہیں، لوگ مسلمانوں کو یہ تو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ناظر ہے اس کو یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جو عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ وہ حرف بحرف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے کہ وہ لفظی ترجمے ہیں۔ تو لفظی ترجمے کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس میں آپ کو بلاغت زبان نہیں ملتی، اس میں آپ کو جو فروانی عبارت ہے وہ نہیں ملتی، روانی عبارت نہیں ملتی، تو وہ لفظی ترجمے پڑھ کے آپ کا جو روح ہے اس میں وجد طاری نہیں ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، آپ کی روح نہیں کانپتی، آپ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، مطلب آپ کو ایک ترجمے کی صورت میں ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جس کے بعد انسان پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ وہی قرآن ہے جس کی نظیر لانے کے لیے پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا؟ یہ وہی قرآن ہے جس کی وجہ سے عرب کی ساری سرزمین جو ہے وہ پھیلا کے رکھ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے قرآن کے کلام کا یہ اتنا اثر تھا کہ لوگ کفار مکہ چیخ اٹھتے تھے کہ یہ جادو اثر کلام ہے، اس کو مت سننا۔ تو آج کے جو علماء ہیں وہ بھی زیادہ تر تقریری صورت میں قرآن کو پیش نہیں کرتے، بلکہ تحریری صورت میں خود بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی۔ تو جب لوگ ترجمے سے ایک بے جان عبارت سے پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں یا ان پہ وہ اثر نہیں پڑتا،
تو وہ بس ثواب کی نیت سے عربی پڑھتے ہیں اور بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں. آپ ہمارے حافظ قرآن جتنے بھی حفاظ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو عربی آتی ہے پر ان کو ترجمہ نہیں پتہ. ان کو عربی آتی ہے پر ان کو قرآن کی اصل جو روح ہے، جو اس کی روحانی ہم برکات حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. آپ جتنے بھی صحابہ کرام کے اور تابعین کے، تبع تابعین کے وہ دیکھ لیں زندگی کے پہلو، تو انہوں نے بڑے بڑے مجموعوں میں قرآن پڑھ کے سنایا، کیونکہ وہ تقریر کی صورت میں قرآن کو آگے اس میسج کو جو اللہ پاک کی طرف سے دنیا کے لیے بھیجا گیا اس کو کنوے کرتے تھے دوسروں تک، تو وہ اثر رکھتی تھی. لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. آج اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے. تو ہمارے علماء کو اس چیز پہ کوشش کرنی چاہیے. اس چیز پہ جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ اس پہ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو سمجھائیں، قرآن کو سنائیں. لوگوں کو سننے سے فرق پڑتا ہے. پڑھنے سے آپ سمجھ تو لیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس چیز کو نہیں، اس کی اصل غذائیت نہیں پا سکتے، اصل ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا اس چیز کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اردو کا ایک محاورہ ہے، میں اس کو 2 طریقوں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک اردو کا محاورہ ہے کہ اردو کا ایک جملہ ہے کہ روکو مت جانے دو. اب اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ یہی کہ روکو مت جانے دو، چلا جائے بس. لیکن میں اسی جملے کو 2 طریقے سے بیان کروں گا. دونوں میں وزن جب ڈالوں گا تو دونوں دفعہ معنی بدل جائیں گے اس کے. ایک میں ہے کہ روکو مت جانے دو، مطلب جانے دو. اور ایک میں ہے اگر میں صرف ایک کوما ایڈ کر دوں روکو کے آگے تو اس کا معنی بدل جائے گا کہ روکو مت جانے دو. آپ دیکھ لیں جملہ ایک ہی ہے لیکن میں 2 طریقے سے بیان کیا. ایک میں ہے کہ جانے دو اور ایک میں ہے کہ روک لو، مت جانے دو. تو یہی ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو تقریری صورت میں بیان کریں تو اصل روح، اصل میسج جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں گے. بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ ضرور آئیں.